السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ الدہر کا ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک یعنی آیت نمبر 26 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون پر تشدید آنے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے ایک الف کے مقدار۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن ہا کے اوپر کڑا زبر ہے اور کڑے زبر کے اوپر چھوٹی سی مد موجود ہے، لہٰذا اب ہم ہا کو 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کے بعد واو لکھا ہوا ہے، یہ رسم الخط کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، لہٰذا اب اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس حمزہ کو ہم پڑھیں گے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے۔ لام کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے اب لام کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ان یحبون العاجلہ۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے، پھر ہا کو آگے با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور با کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ عین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا پر جب وقف کریں گے پھر تا کو ہا بنا دیں گے کیونکہ یہ گول تا ہے۔ جب وقف نہیں کریں گے پھر اسے ہم تا پڑھیں گے۔ ان یحبون العاجلة ويذرون۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کے بعد واو مدہ موجود ہے، لہٰذا را کو اب 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے را کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ اس حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا
ثقیلا، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، میم پر غنہ یعنی اخفا کیا جائے گا، ثا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس لام پر جب وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، کیونکہ لام پر 2 زبر ہے اور 2 زبر کے بعد الف موجود ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، اس آیات کو اگلے صفحے پر پڑھتے ہیں۔ نحن خلقناهم، نون کو ہا سے ملانا ہے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، اس نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کو قاف سے ملائیں گے اس لیے کہ قاف ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور قاف پر قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائے تو اس پر آواز کو ہلاتے ہیں۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین کی آواز کو یعنی جو شین کی آواز ہے اسے صاف کر کے ادا کریں گے۔ اس دال کو دوسرے دال سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے، دیکھیں بیلی دال پر قلقلہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے لیکن یہ ساکن نہیں ہے، جبکہ دوسری دال ساکن ہے، لہٰذا اب دوسری دال پر ہم قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے نون کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین کی آواز یعنی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے اور شین کو آگے حمزہ ساکن سے ملائیں گے۔ حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ میں ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، با کو دال سے ملائیں گے اس لیے کہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور دال کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، سا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سا کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہاں کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ وَإِذَا شِئْنَا
بدلنا أمثالهم تبدیلا۔ تا کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر ہلکی سی آواز کو ہلائیں گے۔ دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر جب وقف کریں گے دو زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے وقف کی حالت میں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سورۃ الدہر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔